السلام علیکم ریڈرز. ہیستہ نوبل فقیر عشق سیزن 2 آف روگ عشق. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 18. تم نے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کون سی دوست کے گھر جا رہی ہے؟ ذیشان پریشانی سے چکر کاٹتا صوفے پر چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے بیٹھی سدرا کو دیکھ کر بولا. سدرا نے ایک نظر ذیشان کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلا گئی. آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے. یار تم تو رونا بند کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں. ذیشان اس کے رونے پر سختی سے بولا تو سدرا سر جھکائے ہچکیوں سے رونے لگی. سدرا میری جان، میں پتہ کر رہا ہوں نا. ذیشان صوفے پر بیٹھتا سدرا کو خود سے لگائے دلاسا دینے والے انداز میں بولا. پلیز ایسے نہیں رو. ذیشان کا دماغ پھٹنے کے در پر تھا. اشال کی جتنی فرینڈز کو وہ جانتا تھا ان سے وہ پوچھ چکا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی. کسی خیال کے تحت وہ ایک بار پھر فون اٹھاتا روحان کو کال کرنے لگا. ہاں روحان، اشال ظاہرہ کے پاس تو نہیں؟ ذیشان کے لہجے میں بے قراری اور پریشانی دیکھ روحان حیران ہوا. نہیں، وہ تو یہاں نہیں آئی. کیوں، کیا ہوا؟ روحان کے بولنے پر زویا نے اشارے سے پوچھا کہ فون پر کون ہے. اچھا صحیح. ذیشان کی آواز روحان کی سماعتوں سے ٹکراتی روحان کو بھی متفکر کر گئی. کیا ہوا ہے ذیشان؟ روحان اب سیدھا ہو کر بیٹھتا زویا کو رکنے کا اشارہ کرتے بولا. کچھ نہیں یار، چل ٹھیک ہے، اوکے، پھر بات ہوتی ہے، ذیشان نے کہا اور فون رکھنا چاہا. جب روحان کی بات پر وہ اپنی 2 انگلیوں سے پیشانی مسلنے لگا. ذیشان، کیا پریشانی ہے اور اشال کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ روحان کے بولنے پر ذیشان خود کو اپنی پریشانی بتانے سے روک نہیں پایا. اشال نہیں مل رہی، دوستوں سے ملنے کا کہہ کر 7 بجے کے گھر سے نکلی ہوئی ہے، اب 10 بجنے کو ہیں، ابھی تک گھر نہیں پہنچی. اس کی جتنی فرینڈز کو جانتا ہوں سب سے دریافت کر چکا ہوں، پر وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، فون بھی بند جا رہا ہے. اشال اس وقت اگر اپنے گھر میں موجود ہوتی اور اپنے باپ کو اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے پریشان ہوتے دیکھ وہ کبھی بھی ریحان پر اندھا اعتماد نہ کرتی. کاش لڑکیاں کسی غیر پر بھروسہ کرنے سے پہلے فقط ایک بار اپنے والدین کا سوچ لیں. اس ماں کا سوچ لیں جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے. اس باپ کا سوچ لیں جس نے ہاتھ پکڑ کر اسے چلنا سکھایا ہوتا ہے، جو اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش وقت سے پہلے پوری کرتا ہے. تو آج کتنے ہی والدین جیتے جی نہ مرتے. رک، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، روحان نے کہتے ساتھ فون بند کیا. روحان، کیا ہوا ہے اور ذیشان بھائی اشال کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ زویا روحان کے قریب جاتی متفکر لہجے میں بولی. وہ اشال گھر نہیں آئی ابھی تک، میں ذرا ذیشان کی طرف جا رہا ہوں. روحان اجلت سے کہتا اپنا والٹ اور موبائل پکڑے باہر کی جانب بڑھا. روحان رکے، میں بھی آ رہی ہوں. روحان کو اتنی جلدی باہر کی جانب بڑھتے دیکھ زویا بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھائے روحان کے پیچھے ہی گئی تھی. کچھ دیر بعد ہی روحان کے ساتھ ساتھ علی بھی ذیشان کے گھر موجود تھا. سدرا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی. زویا اور سائرہ سدرا کو چپ کروا رہی تھیں. اذلان اور اریان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے. کچھ پتہ نہیں چل رہا، CCTV فوٹیج چیک کی ہے، بلاک سے نکلنے کے بعد کی فوٹیج نہیں ہے. سب کی نظروں میں سوال دیکھ اریان انہیں تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا. شازل کا بھی نمبر بن جا رہا ہے. اب کی بار اذلان بولا تھا. یا اللہ، میں نے اس سے منع کیا تھا، کہا تھا اس وقت نہیں جاؤ، کہتی نہیں میں جلدی آ جاؤں گی، پتہ نہیں اب کہاں ہوگی میری بچی. سدرا ایک بار پھر روتے ہوئے بولی. حوصلہ کریں آنٹی، اشال صحیح ہوگی، میں پتہ کروا رہا ہوں، جلدی پتہ چل جائے گا. اریان سدرا سے مخاطب ہوا. اس سے پہلے سدرا کچھ کہتی ٹیبل پر رکھا گیا ذیشان کا فون بیپ ہوا. اس وقت فون پہ آنے والا ایک ایک نوٹیفیکیشن ان سب کے کان کھڑے کر دیتا تھا. ذیشان نے سیکنڈ کی دیر کیے بنا فون اٹھایا اور میسج دیکھنے لگا. کسی انجان نمبر سے واٹس ایپ پر ایک وائس نوٹ بھیجا گیا تھا. ذیشان نے فون کی آواز کھولے وائس نوٹ چلایا. ہیلو ڈیڈ، اٹس می اشال. ڈیڈ، میں بہت عرصے سے آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، انفیکٹ ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں. مجھے ڈر تھا آپ میری بات نہیں سنیں گے، اس لیے میں اپنی مرضی سے ریحان کے ساتھ ہوں. جلدی ہم نکاح کر لیں گے. اپنا اور موم کا خیال رکھیے گا. وائس نوٹ تھا یا ایک دھماکہ جو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں پر ہوا تھا.
ذیشان کے ہاتھ سے فون چھوٹتا زمین پر گرتا ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ وہ جھکے کندھوں سمیت بے دم ہوتا صوفے پر گرا۔ اریان اور اذان ہکا بکا ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا کہ اشال ایسا بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے ذیشان، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی کا، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ سدرا روتے ہوئے ذیشان کا شانہ ہلائے بولی۔ ذیشان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ ابھی بھی یقین نہ کرنے کی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ ذیشان بولا نہیں دھاڑا تھا۔ سدرا نے نفی میں سر ہلایا۔ آخر ہماری تربیت میں کدھر کمی رہ گئی تھی؟ اس کی ہر جائز ناجائز خواہشات پوری کی، وقت سے پہلے ہر چیز اسے مہیا کی۔ ایک بار تو کہتی، ہر بار کی طرح اس کی یہ بھی ضد مان لیتا، خود اسے رخصت کر دیتا، پر اس نے تو ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ ذیشان اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اپنے بال جکڑے بول رہا تھا۔ ذیشان، روحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دباؤ بڑھایا۔ علی بھی اس کی جانب بڑھا۔ روحان، میں کیا منہ دکھاؤں گا سب کو، کیا بتاؤں گا کہ میری اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، ہمارے منہ پہ کالک مل گئی ہے؟ ذیشان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شرمندگی سے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ایسے نہیں کہیں ذیشان، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ سدرا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ ذیشان اپنے آنسو صاف کیے کھڑا ہوا۔ معاف کرنا، تم سب کو بھی پریشان کیا۔ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کسی کو کیا کہنا۔ تم لوگ جاؤ، ریسٹ کرو، کافی رات ہو گئی ہے۔ ذیشان اپنا فون اٹھائے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ روحان بھائی، ان کو سمجھائیں ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں پھر بھی ایسے کہہ رہے ہیں۔ سدرا بلکتی ہوئی روحان سے کہنے لگی۔ بھابھی، ہمت سے کام لیں۔ ابھی آپ ذیشان کے پاس جائیں، ہم اشال کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ پھر اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو اس کی رخصتی اسی گھر سے ہوگی۔ روحان تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا سدرا کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ذیشان بھائی کے پاس جاؤ، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ روحان کی بات سن کر سائرہ بولی۔ سدرا اس بات میں سر ہلا گئی۔ روحان نے زویا کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا؟ صدمے کی کیفیت سے دوچار ہوتے زائرہ یکدم کھڑے ہوتے ہوئے چل آئی۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس یکدم اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کب؟ لیکن کیوں؟ زائرہ کا صدمہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی شوکنگ سٹیٹ میں کھڑی تھی۔ بیٹھ جا، اتنی اوور ایکٹنگ کس بات کی کر رہی ہے؟ مسکان نے اسے بٹھانا چاہا۔ ایسے کیسے وہ لیو کر سکتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ زائرہ بڑبڑائی۔ مسکان نے عجیب نظروں سے اس کا ری ایکشن دیکھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا پروفیسر سعد ہمدانی کے ساتھ اس کی ہمیشہ ہی انبن رہی تھی، تو ان کے یونی لیو کرنے پر زائرہ ملک کو صدمہ لگتے دیکھ مسکان سے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا مطلب کوئی ریزن بتائی ہے؟ زائرہ مسکان کی جانچتی نظریں خود پر محسوس کیے گڑبڑا کر بولی اور دوبارہ کرسی پر براجمان ہو گئی۔ وہ تو یونی کے وائس چانسلر سر کے جاننے والے ہیں، ان کی ہی ریکویسٹ پر تو وہ کچھ عرصے کے لیے ایز اے ٹیچر آئے تھے، اور فقط اس کچھ عرصے میں ہی وہ کھڑوس مجھ معصوم کا دل اپنے قبضے میں کر گیا ہے۔ کیا کوئی یقین کرے گا؟ میں زائرہ ملک، جس پر پوری یونی مرتی ہے، بات کرنے کو ترستی ہے، وہ اس کھڑوس پر مر مٹی ہے۔ زائرہ محض سوچ ہی سکی۔ اب تم خود سوچو، اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ، ورلڈ وائڈ بزنس مین، بھلا ٹیچنگ کیوں کرنے لگے؟ مسکان جانے کیا کیا بول رہی تھی، اور زائرہ کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ پڑھائی کا مزہ تو اس کھڑوس کو تنگ کر کے ہی آتا تھا، اب کا خاک پڑھائی میں دل لگنا تھا۔ چلو اوکے، میں جا رہی ہوں، ابھی آفس بھی جانا ہے، مسکان کہتے ساتھ اپنا بیگ اٹھا گئی۔ زائرہ بھی کھڑی ہوتی اس کو خدا حافظ کیے بیٹھ گئی۔ مسکان تو جا چکی تھی، پر زائرہ ملک سعد ہمدانی کی گہری سوچ میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اسے یہ بات بے حد پریشان کر رہی تھی، اب آخر وہ سعد کو روز کیسے دیکھا کرے گی؟ وہ وقت کی پرواہ کیے بغیر کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے میں مصروف تھی۔ ڈرائیور انکل کب سے ویٹ کر رہے ہوں گے؟ اچانک نظر جب ریسٹ واچ پر پڑی تو وہ بکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر موبائل کی جانب دیکھا، ڈرائیور کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ اٹھاتی باہر کی جانب بھاگی۔
پر یہ کیا، وہ حیران ہوئی کہ ڈرائیور اور گاڑی دونوں کا ہی دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس نے فون نکالا اور ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ السلام علیکم انکل، کہاں ہیں آپ؟ کال ریسیو کرتے ساتھ ہی وہ بےتابی سے بولی، جی ظاہرہ بیٹی، وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں ورک شاپ پر ہوں، آپ ایک کام کرو، اریان بیٹے کو کال ٹون ٹون۔ ابھی وہ مقابل کی بات سن ہی رہی تھی جب موبائل پاور آف ہوا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ اب دو ہی کام ہو سکتے تھے، یا وہ اکیلی گھر جاتی یا پھر کسی سے فون مانگ کر اریان کو کال کرتی۔ یہ تو طے تھا کہ آج وہ ایڈونچر کرنے والی ہے، کیونکہ کسی سے کچھ مانگنا ظاہرہ ملک کی شان کے خلاف تھا۔ چل ظاہرہ بیٹا، آج ایک اور ایڈونچر ہو جائے گا۔ ظاہرہ نے بیگ کی دوسری سٹریپ اپنے کندھے پر لٹکائی اور شرارتی سا مسکراتے ہوئے یونی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ظاہرہ دونوں ہاتھوں سے بیگ کی سٹریپس تھامے پتھروں کو پیر کی ٹھوکر سے اڑاتی بالکل بچے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ کچھ آگے ہی بڑھی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کالے رنگ کی فارچونر اس کے پیچھے تھی۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی مسلسل اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ یہ کون سا نیا ایڈونچر شروع ہو گیا ہے؟ تیز تیز قدم اٹھاتی ہلکی آواز میں بڑبڑائی جب گاڑی اسپیڈ سے اس کے سامنے جا کر رکی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اگلے ہی پل گاڑی سے 4 لڑکے باہر نکلے۔ سبھی کے منہ ماسک سے کور تھے۔ ظاہرہ نے ان کی جانب دیکھا، پھر اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑتی پوری اسپیڈ سے بھاگی تھی۔ اوئے پکڑ اسے، اگر آج اس کے بغیر گئے تو باس ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ ان میں سے ایک کی چنگھاڑتی آواز ظاہرہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ظاہرہ کی اسپیڈ بڑھی۔ اتنی اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، 3 لڑکے پوری جان لگا کر اس کی جانب آ رہے تھے۔ ایک منٹ، میں بھاگ کیوں رہی ہوں؟ ظاہرہ ایک دم رکی اور ان تینوں کی جانب مڑی۔ ویٹ، ایک منٹ رکو۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کیے پھولی سانسوں سمیت بولی۔ اس کے یوں کرنے پر ان تینوں کو بھی بریک لگا۔ نہ تو میرے پاس کوئی جائیداد ہے، نہ ہی میری کسی سے دشمنی ہے، اور کسی سیاست دان کی تو میں بیٹی بالکل بھی نہیں ہوں، اور پیسے بھی بس یہی ہیں میرے پاس۔ ظاہرہ نے جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کا نوٹ نکال گئی۔ اور یہ بند پڑا 2019 کے ماڈل کا موبائل ہے۔ میرے پاس کوئی سونا وونا بھی موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ میں کنگلی جوبلس ہوں۔ ان تینوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ اسے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں؟ برانڈڈ کپڑے پہنے مہنگی گاڑی میں ہم کیا چوری کرنے آئے ہیں؟ ان میں سے ایک برا مانتا ہوا برہمی سے بولا۔ پیسے نہیں چاہیے ہمیں، اس کے لہجے میں سے برہمی واضح تھی۔ پھر تم لوگوں کو کیا چاہیے بھائی، کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ ظاہرہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ ہمیں تم چاہیے ہو، کڈنیپرز ہیں ہم، اور یہاں تمہیں کڈنیپ کرنے آئے ہیں، چوری کرنے نہیں، ایک لڑکا کڑ کر بولا۔ پکڑ اسے، باتوں میں لگا رہی ہے، ان کا باس بھی اب تک وہاں پہنچ چکا تھا۔ ادھر ہی رک، ہاتھ نہیں لگانا، میں خود چلوں گی۔ اس لڑکے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ ظاہرہ انگلی اٹھا کر بولی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ آخر پیچھے سے بھی تو یہی حکم صادر تھا کہ لڑکے کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ وہ خود چلنے کو تیار تھی، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پر ایک شرط پر، میں کڈنیپ ہونے کے بعد سڑا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی جو ناولز میں دکھاتے ہیں، مجھے کھانے میں پیزا چاہیے۔ شرط منظور ہے تو بتاؤ، نہیں تو میں چلی۔ ظاہرہ کہتے ساتھ مڑی۔ اوئے رک، چل گاڑی میں جا کر بیٹھ، اور اگر کوئی ہوشیاری کی تو ادھر ہی بھیجا اڑا دوں گا۔ ان سب کو لیڈ کرنے والا گن ریلوڈ کرتے بولا۔ ظاہرہ نے ایک نظر گن کی جانب دیکھا، پھر شرارتی سا مسکراتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ 4 ایک بار پھر اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ پریشان ہوئے، جو گن دیکھ کر کانپنے کی بجائے مسکراتی کسی بھی زور زبردستی کے بغیر خود کو کڈنیپ کروا رہی تھی۔ اگر بھاگنا ہی ہوتا تو خود گاڑی میں نہ بیٹھتی، اس لیے اپنی یہ رسی دور رکھو اور ٹینشن فری ہو کر بیٹھو، میں پیزا کھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ظاہرہ کی گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ باندھنے چاہے۔ جب ظاہرہ ایک بار پھر بول اٹھی، وہ لڑکا اپنا سا منہ لیے رسی سائڈ پر رکھ گیا۔ پیزا کھائے بغیر نہیں فرار ہوں گی، ہاں بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ظاہرہ ملک کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ آخر اتنا کمال کا ایڈونچر جو اس کی زندگی میں ہو رہا تھا، وہ بے انتہا خوش تھی۔
ورنہ کڈنیپنگ کا تو وہ آج تک ناولز میں ہی پڑھتی آئی تھی۔ یقیناً وہ دنیا کی پہلی ایسی لڑکی تھی جو کڈنیپ ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ رائما بچے ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے تھے جب موری جان ملازمہ کو اشارہ کرنے کے بعد رائما کو اپنے قریب آنے کا کہنے لگیں۔ رائما کے چہرے سے ظاہر تھا وہ حازم خان کے حوالے سے ان کے درمیان کس ضبط سے بیٹھی ہے۔ موری جان کی بات پر حارث سے زمین اور دوسرے معاملات ڈسکس کرتے حازم کی نظر اس پر پڑی، جس نے آج پھر سفید رنگ کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ یا تو اسے سفید رنگ تھا ہی اتنا پسند، یا پھر وہ اپنی شادی کے سوگ میں سفید رنگ پہنے ہوئی تھی۔ جو بھی وجہ تھی، حازم خان کو یہ رنگ رائما پر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رائما نے ایک نظر مورے جان کی جانب دیکھا جو شفقت سے مسکرا رہی تھی۔ رائما چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی اور انایا کے قریب سے اٹھتی ہوئی مورے جان کی جانب بڑھتی ان کے قریب جا کر بیٹھی۔ ملازمہ نے مورے جان کی مطلوبہ چیز لا کر ان کے سامنے پیش کی۔ مورے جان نے چابیوں کا گچھا پکڑا اور رائما کے حوالے کیا۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ بہت جلدی ہوا ہے، پر اب تم اس حویلی کی بہو ہو۔ پہلے حویلی کا سارا نظام ہانیہ کے ہاتھ تھا، پر اب تو وہ زیادہ تر لاہور ہوتی ہے، تو آج سے حویلی کا سارا نظام میں اپنی بہو کے حوالے کرتی ہوں۔ مورے جان نے بات نہیں گویا رائما پر بم پھوڑا تھا۔ رائما شاکی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی، پھر اس نے شوق سے حازم کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا حازم اسے لاہور نہیں حویلی رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ پکڑو بیٹا، مورے جان نے کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھوں پر چابیاں رکھیں۔ مورے جان، آپ حویلی کی بڑی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں سارا نظام سنبھالوں؟ رائما بڑی عقیدت سے چابیاں مورے جان کے ہاتھوں میں رکھ کر ان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے گویا ہوئی۔ حازم اپنی ڈول کی چلاکی پر اپنی بے ساختہ ابھرنے والی مسکراہٹ روکنے کے لیے لبوں پر مٹھی جمائے رائما کی جانب تکنے لگا۔ اور ویسے بھی مجھے حویلی میں آئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میں کسی بھی چیز سے واقف نہیں، مجھے تو ابھی آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ رائما نے بڑے سلیقے سے بات سنبھالی تھی۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ جہاں پہلی بات سن کر رائما مسکرائی تھی، وہیں دوسرا جملہ سنے رائما کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ حاسم نے بڑی مشکل سے اپنا کہکہا ضبط کیا۔ کچھ زیادہ ہنسی نہیں آ رہی آج میرے بیٹے کو؟ پاس بیٹھے حارث نے اپنے بیٹے کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے چھیڑنے کے انداز میں کہا، بابا جان، یہ ہنسی تو اب آپ کو ہر وقت میری شکل پر دکھائی دے گی۔ آخر آپ نے میری زندگی بھر کی مسکراہٹ جو میرے حوالے کر دی ہے۔ حازم کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے بے حد پیار تھا۔ حارث نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا۔ بچے تھوڑا تیار ہو کر رہا کرو، کسی بھی وقت علاقے کی عورتیں یا دوسرے علاقے سے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھنے آ سکتا ہے۔ مورے جان کے دل میں صبح سے جو بات تھی بالآخر وہ منہ پر آ ہی گئی تھی، اور آپ نے کوئی زیور کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ آپ ہو بھی نئی نویلی دلہن، اور سب سے بڑی بات خان حویلی کی بہو ہو۔ حازم، کیا تم نے بہو کو نہیں بتایا تھا؟ مورے جان کی بات پر حازم کی ہنسی کو بریک لگا۔ نہیں مورے جان، وہ میں بھول گیا تھا۔ حازم نے رائما کی جانب دیکھتے جھوٹ کا سہارا لیا، حالانکہ صبح کمرے سے باہر آتے وقت اس نے رائما سے کہا تھا کہ وہ تیار ہو کر آئے، پر نہیں، وہ پھر سفید کپڑوں میں غم کی مورت بنے نیچے آئی تھی۔ پر اب حازم سارا الزام خود پر لیتا رائما کو بچا گیا تھا۔ یہ کوئی بھولنے والی بات تھی؟ ایک دن نہیں ہوا نکاح کو، اور تمہاری دلہن اتنی سادی گھوم رہی ہے۔ مورے جان اب حازم کی کلاس لے رہی تھی، اور حازم محض اپنے بالوں میں ہی ہاتھ پھیر سکا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں نے ذرا مما کو کال کرنی ہے۔ رائما کہتے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اوکے گڑیا، اب آپ ریسٹ کرو، ہانیہ مسکرا کر بولی۔ رائما اس بات میں سر ہلاتے اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ بچے اب ذرا خیال رکھنا، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تیار ہو کر رہنا۔ مورے جان کے ایک بار پھر تنبیہ کرنے پر رائما محض اس بات میں ہی سر ہلا سکی۔ حویلی کی اوپری منزل میں جاتے ساتھ ہی رائما کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنا روم بھول چکی تھی۔ وہ کنفیوز سی ہوتی ہولے ہولے قدم اٹھانے لگی۔ اکثر ملازم ادھر ادھر گھومتے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے رہتے تھے یہ لوگ اتنے بڑے گھر میں۔ رائما غصے سے کھولتی ہوئی کڑنے لگی۔ السلام علیکم خانم۔
رائمہ کو دیکھتے ساتھ ہی ایک ملازمہ سیدھی کھڑی ہوتی اسے ادب سے سلام کرنے لگی۔ اس کے سلام کرنے کی دیر تھی، باقی سب بھی رائمہ کو دیکھ اپنے تمام کام چھوڑے اس کو سلام چھاڑتے، ہاتھ باندھے سیدھے کھڑے ہو کر نظریں جھکا گئی۔ آپ لوگ رک کیوں گئے؟ میں بس جا رہی ہوں، آپ سب کام کریں۔ رائمہ ان سب کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھ پہلے سے بھی زیادہ کنفیوز ہو کر بولی۔ اب وہ سب اس کو کیا بتاتی کہ وہ رائمہ حازم خان کی تعظیم میں اپنے کام چھوڑ چکی ہیں۔ جب تک وہ وہاں سے نہیں جائے گی وہ سب یوں ہی کھڑے رہیں گے۔ رائمہ کہتے ساتھ آگے کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے بھاگی تھی۔ آگے جاتے ہوئے اس کی نظر کا داور کھڑکیوں سے سامنے کی جانب گئی تھی۔ یہ جگہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ پہاڑوں کی اوٹ سے چمکتا سورج رائمہ کو میسمرائز کر گیا تھا۔ وہ لائن میں بنی کئی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کی جانب جا کر رکی۔ تازی ہوا کا ایک جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا، دوپٹہ سر سے اترتا پیچھے کی جانب گرا۔ گرم شور پر رائمہ نے گرفت مضبوط کی۔ ہوا کے دوش پر رائمہ کے سنہری بالوں کی کچھ لٹیں اڑنے لگیں۔ کچھ دور کھڑے حازم نے ہوا کو محسوس کرتے گہری سانس بھری۔ حازم خان کو تو اس ہوا سے بھی عشق تھا جو رائمہ کو چھو کر گزرتی تھی۔ رائمہ کی خوشبو اس ہوا میں رچ جاتی تھی۔ حازم نے گہرا سانس بھرتے ہوا میں رچی بچی رائمہ کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ اس سرپھرے کو تو اس جگہ سے بھی عشق ہو جاتا تھا جہاں اس کی ڈول اپنے قدم رکھتی تھی۔ کاش رائمہ، کاش آپ میرے عشق کی شدت کو کبھی محسوس کریں۔ حازم رائمہ کی پشت تکتے اپنے لہو لہو دل کو سنبھالتے بالکل ہلکی آواز میں بولا۔ رائمہ اب سر پر دوپٹہ جماتی ایک بار پھر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ حازم بھی مسکراتا اس کی حرکت نوٹ کیے اس سے تھوڑا دور اس کے پیچھے ہی چلنے لگا۔ یا اللہ! گھوم پھر کر ایک بار پھر وہ خود کو اسی حال میں کھڑے دیکھ رونے والی ہو چکی تھی۔ وہ دوسری بار بھی اسی جگہ کھڑی تھی جہاں تمام ملازمین نے اسے سلام کیا تھا، جب ایک جھٹکے سے کسی نے رائمہ کا ہاتھ تھامے اپنی جانب کھینچا۔ رائمہ ایک دم ہی حازم کے سینے سے جا کر لگی۔ حازم خان کے علاوہ اسے کوئی دوسرا ہاتھ لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے اوپر آتے ہی باقی سب کو وہ وہاں سے بھیج چکا تھا۔ کیا ہوا ہے رائمہ؟ یہ ڈول اتنی پریشان کیوں ہے؟ حازم نے ایک ہاتھ رائمہ کے کمر میں ڈالے اسے اپنے بے حد قریب کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ رائمہ کی آوارہ لٹیں کان کے پیچھے اڑیسنے لگا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، رائمہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتی زہر خند لہجے میں بولی۔ حازم اس کے انداز پر مسکرایا اور عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ چلے آئیں، روم میں چلتے ہیں، کچھ عرصے تک آپ حویلی کے راستوں سے واقف ہو جائیں گی۔ حازم نے محبت پاش نظروں سے رائمہ کے چہرے کو تکتے کہا۔ رائمہ مسلسل اپنا آپ حازم سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ رائمہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ پڑ چکی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ جب میں روم میں جا رہا ہوں تو آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ حازم اس کی سرخ ہوتی ناک کو ہلکے سے چھوتا ہوا بولا۔ رائمہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، میری بلا سے۔ رائمہ کے جل کر بولنے پر حازم بے ساختہ مسکرا دیا۔ رائمہ کے دونوں ہاتھ حازم کے بازوؤں پر جمے اسے خود سے دور کرنے کی تگ و دود میں تھے۔ وہاں بھی میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حازم مسکراہٹ ضبط کیے ہلکا سا جھکتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی بازوؤں میں بھر کر بولا اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رائمہ اس کے بازوؤں میں مچلتی غصے سے اس کی گردن میں اپنے ناخن گاڑ گئی۔ حازم اس کے ناخنوں کا کیوٹ سا ظلم سہتا ناک کی سیدھ میں پڑنے لگا۔ سچ کہتے ہیں عشق میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال حازم خان بذات خود تھا، جو اپنی گردن سے خون کی کچھ بوندیں رسنے کے بعد بھی رائمہ کے ظلم کو کیوٹ تصور کر رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر حازم نے احتیاط سے رائمہ کو کھڑا کیا۔ رائمہ جھٹ سے اس سے دور ہوتی شعلہ باز نظروں سے حازم کو دیکھنے لگی۔ آپ کو اس سفید رنگ کچھ زیادہ پسند نہیں؟ حازم تیوری چڑھائے بولا۔ رائمہ اس کو اگنور کیے بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ حازم کو اس کا اگنور کرنا ایک نظر نہ بھایا تھا۔ تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، رائمہ تنفر سے بولی۔ حازم کچھ بھی کہے بغیر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا اس کے کپڑے دیکھنے لگا۔
کچھ منٹ بعد ہی وہ ایک نفیس سا ٹی پنک رنگ کا ریشمی کامدار سوٹ نکالے باہر آیا۔ یہ پہن کر تیار ہو جائیں، حازم نے رائمہ کے سامنے بیڈ پر ڈریس رکھتے کہا۔ رائمہ نے ایک نظر ڈریس کو پھر حازم خان کو دیکھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک بار پھر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ حازم یکدم اس کے قریب جاتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ سے کھڑا کر گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ رائمہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اندھے ہو؟ نظر نہیں آ رہا کہ مصروف ہوں؟ بلا وجہ دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ رائمہ اس کی گرفت سے بازو نکالتی انتہائی نفرت امیز لہجے میں بولی۔ حازم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی ہوں؟ حازم دبے دبے لہجے میں گرایا۔ سفید رنگ تم سے نکاح کے سوگ میں پہنا ہوا ہے، سن لیا؟ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ؟ اب دفعہ ہو، شکل گم کرو اپنی۔ حازم کی گرے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سوٹ پکڑتا رائمہ کا بازو تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے واش روم کی جانب لے جاتا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ کیا آپ کا شوہر مر گیا ہے؟ آپ بیوہ ہو گئی ہیں جو شادی کے پہلے روز ہی سفید رنگ پہنے ساری حویلی میں گھوم رہی ہیں۔ حازم نے ایک جھٹکے سے سوٹ رائمہ کی جانب پھینکا، جسے رائمہ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ 5 منٹ میں چینج کر کے آئیں۔ میرے مرنے کے بعد یہ سفید رنگ پہنے اچھے سے سوگ منا لیجیے گا، پر فی الحال آپ کا شوہر زندہ ہے، جسے یہ سفید رنگ آپ پر بالکل پسند نہیں آ رہا۔ حازم نے کہتے ساتھ واش روم کا دروازہ کھولے رائمہ کو اندر دھکیلا۔ یہ بات تو طے ہے رائمہ جان، اب کوئی بھی بات آرام سے نہیں مانیں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے غصہ اور زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ کسی کو کول ملاتا بیڈ پر براجمان ہو چکا تھا۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھے اشال کی کمر اکڑ چکی تھی۔ سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ ساری رات وہ روتی رہی ہے۔ اشال نے نظر اٹھا کر کمرے میں پھیلی مدھم روشنی میں سب کی جانب دیکھا۔ فی الحال ہر کوئی سو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اتنی ٹھنڈ میں وہ سب لڑکیاں سو رہی تھیں، پر وہ ابھی اس بات سے انجان تھی ان میں سے اکثر لڑکیوں کو ڈرگز کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، اسی لیے تو وہ بے سود پڑی تھیں۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئی، ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ وہ لڑکی جو کل سے اس سے بات چیت کر رہی تھی اشال کو دیکھتے ہوئے بولی، جو گھٹنوں پر تھوڑی رکھے اپنے ارد گرد بازو پھیلائے آنسوں سے لبریز آنکھیں لیے بیٹھی تھی۔ اشال کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس لڑکی نے اسوات میں سر ہلایا۔ اور آپ کا؟ اشال نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر خون جم چکا تھا۔ ارسلہ، اس نے گہری سانس بھرتے جواب دیا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشال نے ایک بار پھر سوال کیا۔ میں نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تھی، دوست کے روپ میں ایک آستین کے سانپ نے مجھے پھنسایا تھا۔ ارسلہ تلخی سے مسکرائی۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن پر ہم خود سے بھی زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں، وہی ہمیں ایسی جگہ پر لا کر مارتے ہیں کہ انسان نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے نہ ہی جیتے جاگتے انسانوں میں۔ ارسلہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا جسے وہ بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ میں بھی ایز این ایجنٹ ورک کرنے لگی تھی، پر جب لڑکوں کو میں بی آر کے اڈے پر بلانے کی باری آتی، بظاہر تو میں ان کو ملنے کا کہہ دیتی، پر ان سے چھپ کر کسی کا فون لے کر میں ان کو روک دیتی تھی۔ ان شارٹ میں نے 9 لڑکوں کو بھیانک موت مرنے سے بچایا، جس کے جرم میں یہاں قید ہوں۔ کب سے ہوں یہ بھول چکی ہوں، نہ جانے کب یہ ہمیں مین ہب لے کر جائیں گے اور اس زندگی سے آزاد کریں گے۔ روز روز مرنے سے ایک ہی بار مرنا آسان ہے۔ ارسلہ کی بات سن کر اشال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نہ جانے اس پر کتنا ظلم ہوا ہوگا، جو وہ ریڈ روم کی تکلیف دہ موت بھی مرنے کو تیار تھی۔ ابھی اشال کچھ بولتی جب ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 سے 3 مرد اندر داخل ہوئے۔ اشال ارسلہ کے قریب کھسکتی اس کا بازو سختی سے جکڑ گئی۔ اے اٹھ! ان میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ایک سوئی ہوئی لڑکی کو بالوں سے جکڑے بٹھاتا اس کے گال پر زوردار تماچہ رسید کر چکا تھا۔ اشال نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ارسلہ کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ تماچہ اس لڑکی کو پڑا تھا اور کانپ اشال گئی تھی۔ اندر داخل ہوا ایک شخص لڑکیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتا ان کو پیروں سے ٹھوکر مارتے اٹھا رہا تھا۔ وہ یہ تک نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کا بھاری بوٹ میں مکید پیر کس جگہ لگ رہا ہے، بس وہ مارنے پر تلا تھا۔
اشال اس سب سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے نازک جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ ان سب لڑکیوں کے اٹھنے کے بعد وہ ان سب کو باہر کی جانب لے جانے لگے۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اشال نے کھڑے ہوتے ارسلہ کا بازو تھامے رکھا۔ آج لگتا ہے کھانا ملے گا، تو یہ ہمیں فریش ہونے لے جا رہے ہیں یا پھر ہمیں ایک بار پھر اذیت دینے کے لیے سجایا سنوارا جائے گا؟ ارسلہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، اور ارسلہ کی بات سن کر اشال کے آنسو بہہ نکلے۔ خوف اس کے پور پور میں سرایت کرنے لگا۔ ارسلہ کے کہے کے مطابق وہ انہیں فریش ہونے لا چکے تھے، پر اب بھی گارڈز ادھر ہی کھڑے تھے۔ آپی، یہ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ اشال نے آنسو ضبط کرتے ارسلہ سے دریافت کیا۔ یہ نہیں جائیں گے، ارسلہ نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اشال کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پر بہے۔ یار، یہ والا جو ناول ہے نا، یہ لٹرلی آسماں میں عامل جو تھا نا ناول، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایک تو لکھنا اتنا مشکل ہے، اوپر سے جب بندہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا، دل کو کچھ ہوتا ہے۔ وہ والا پھر ٹھیک تھا، پھر میں نے کر لی تھی ریکارڈنگ، لیکن نا یہ والا تو بہت ہی پیک لیول پہ ہے، مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہوتی ایسے سینس کی۔ خیر، جب میں نے منع کیا تھا، پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک بار کی کہی بات تمہاری موٹی عقل میں سمجھ نہیں آ رہی؟ شازل کی غصیلی آواز اسے کہیں دور سے سنائی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والی؟ آخر آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں؟ میری مرضی، میں جس مرضی سے ملوں، جو مرضی کروں، حتیٰ کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ اشال کو اب کی بار اپنا گستاخ لہجہ بھی سنائی دیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ شازل بھائی، موم، ڈیڈ، پلیز بچا لیں، پلیز آ جائیں، مجھے لے جائیں یہاں سے، میں مر جاؤں گی۔ اشال اپنی ہچکیاں دباتی دل ہی دل میں شازل اور اپنے والدین سے مخاطب تھی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے شازل بھائی، میں غلط تھی۔ میں آپ کے پیروں میں پڑ کر اپنی بدتمیزی کی معافی مانگوں گی، پر پلیز کہیں سے آ جائیں، اپنی شال گڑیا کو بچا لیں۔ اللہ جی، پلیز کہیں سے کسی کو بھیج دیں، شازل بھائی نہیں تو اریان بھائی، اسلان بھائی یا حازم بھائی کو بھیج دیں۔ اشال ایسے نہیں رو، آؤ میں آگے کھڑی ہوتی ہوں۔ ارسلہ یہی سمجھی تھی کہ وہ اس کی بات سن کر رو رہی ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اشال اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہا رہی ہے۔ اٹس سو ڈیفیکلٹ۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اس کی نظریں سامنے کی جانب اٹھیں۔ اشال کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگیں۔ وہاں کھڑے سبھی مردوں کے ہاتھ سانپ کی مانی تمام لڑکیوں کے نشیب و فراز پر رینگ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکی کی اذیت سے بھرپور چیخ پر ارسلہ سرعت سے اس کی جانب بڑھی۔ گالی، دور رہ۔ ارسلہ اس لڑکی کو سنبھالتے ہوئے اس شخص کو دور دھکا دیے چیخی۔ یہ سب دیکھ اشال کا تو یوں حال تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ گالی، مجھے دھکا دیتی ہے؟ وہ گارڈ مڑتا ایک زوردار تھپڑ ارسلہ کو جڑ چکا تھا۔ ارسلہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اشال نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اپنے منہ پر جمایا۔ تو نہیں باز آئے گی۔ آج تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اگلے پورے مہینے تو اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس آدمی نے کہتے ساتھ بیلٹ نکالی اور یکدم ہی در پہ در ارسلہ پر وار کرنے لگا۔ سبھی لڑکیاں سہمی نگاہوں سے ارسلہ کو زمین پر گرے تڑپتے دیکھنے لگی۔ پلیز آپی کو چھوڑ دیں۔ اشال کی مدھم خوبصورت کامتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ شخص یکدم رکتا اشال کی جانب دیکھنے لگا۔ اشال روتے کامتے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارسلہ کے پیٹ میں ٹانگ مارے، بیلٹ ہاتھ میں لپیٹے پلٹا۔ اشال نے اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ خوف سے 2 قدم پیچھے لیے۔ تو چل، اسے چھوڑ کر تجھے پکڑ لیتا ہوں۔ وہ شخص ایکس رے کرتی نگاہوں سے اشال کے سراپے کا جائزہ لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا۔ اشال اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نچلی سطح پر بڑھتے دیکھ آنکھیں نیچے نفی میں سر ہلاتی رونے لگی۔ اللہ جی، پلیز بچا لیں، اللہ جی، آخری نبی، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، مجھے ان درندوں سے بچا لیں۔ اشال آنکھیں نیچے شدت سے دعا کرنے لگی۔
اور بھلا ایسا ممکن تھا کہ سرکار دو جہان کا واسطہ دیے کوئی دعا کی جائے، دعا بھی اتنی شدت سے کی جائے اور وہ قبول نہ ہو؟ اس سے پہلے اس شخص کے ہاتھ اشال کے وجود کو چھوتے کسی نے اس کی کلائی پکڑے، اسے ایسا کرنے سے روکا۔ سر شیر نے اس لڑکی کو چھونے سے منع کیا ہے، کہ سر شیر کی ہے۔ اس شخص کی کلائی دور چھٹکتا ایک گارڈ اسے آگاہ کرنے لگا۔ اشال نے اس کی آواز سن کر جھٹ آنکھیں کھولیں اور گارڈ اشال پر آخری نظر ڈالتا مڑ گیا۔ اشال بے دم ہوتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا دل سہلانے لگی۔ سانسیں جیسے ہی نارمل ہوئیں، ارسلہ کا خیال آتے ہی وہ بھاگتی اس کے قریب پہنچی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ارسلہ کے جسم سے خون رس رہا تھا، وہ محض سر اسوات میں ہی ہلا سکی۔ ارسلہ نے اٹھنا چاہا پر جسم پر تکلیف کی شدت سے وہ اٹھنے سے قاصر رہی۔ اشال نے اسے سہارا دیے اٹھایا۔ اشال اس کی حالت دیکھتے بلک بلک کر رونے لگی۔ رو نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، روز اس سے بھی زیادہ مار کھاتی ہوں، پر پھر بھی نہ جانے کیوں زندہ ہوں۔ ارسلہ اشال کی جانب ہاتھ بڑھاتی اشال کے آنسو صاف کیے تلخی سے بولی۔ اشال اپنے بال نوچتی ایک بار پھر سسکنے لگی۔ آخر اب وہ اس سب سے کیسے باہر نکلے گی؟ اور یہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا سلوک اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اگر یہیں اتنا ستم ڈھایا جا رہا تھا تو مین ہب میں یہ سب کیا حال کرتے ہوں گے؟ بس ایک بات تو بتاؤ۔ زائرہ کی آواز پر وہ چاروں اپنا سر پیٹنے والے ہو چکے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ نان سٹاپ بولتی ان چار ہٹے کٹے نوجوانوں کے دماغ کی دہی کر چکی تھی۔ سارا راستہ وہ ان کو پتہ نہیں کون کون سے ناولوں کی کہانیاں سناتی آئی تھی۔ اب بھی گاڑی سے اترنے کے بعد فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ایک بار پھر مخاطب ہوئی۔ ابے تو نے ٹیپ کیوں نہیں رکھی تھی؟ صرف کلوروفارم کیوں رکھی تھی؟ ان کا بوس باقی کے 3 لڑکوں کو ڈانٹنے کے انداز میں اپنا سر جکڑ کر بولا۔ زائرہ نے اس کی حالت پر مسکراہٹ دبائی۔ کلوروفارم کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ٹیپ کی ضرورت پڑی تھی، وہ گدھے تو لے کر نہیں آیا۔ اب وہ ان میں سے ایک کو 2-3 تھپڑ جڑ چکا تھا۔ سنو تو صحیح، زائرہ سنجیدہ انداز میں ایک بار پھر مخاطب ہوئی۔ چپ آواز نہ آئے تیری۔ اب اگر آواز آئی تو یہ 6 کی 6 گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ زبان ہے یا کیا ہے؟ کینچی کی طرح چلتی جا رہی ہے، چلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ وہ شخص زائرہ کی جانب لپکا۔ زائرہ نے 2 قدم پیچھے لیے، پر اگلے ہی لمحے وہ اس کی پیشانی پر گن تان چکا تھا۔ زائرہ کا دل کیا وہ کہکہا لگا کر ہنستے، پر پھر خوفزدہ نگاہوں سے گن کو دیکھے حلق ترک کرتی ہوئی بولی، میں نے تو بس ایک امپورٹنٹ بات پوچھنی تھی۔ زائرہ پٹر پٹر آنکھیں گھماتی معصومیت سے بولی۔ پٹر پٹر نہیں، یہاں ٹکر ٹکر آنا تھا، وہ نا میں نے پروف ریڈنگ نہیں کی تو دیٹس وائی۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ اس ماسک والے شخص نے زائرہ کے سر سے گن ہٹائی اور باقی تینوں کو اشارہ دیے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ زائرہ ان چاروں کے درمیان چلنے لگی۔ گاڑی تو تم لوگوں نے بڑی مہنگی رکھی ہوئی ہے، اور یہ گھر بھی صحیح ہے، ویسے مہینے کا کتنا کو کما لیتے ہو؟ زائرہ پرسوچ انداز میں بولی۔ زائرہ کی بات سن کر وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے، جسے کسی چیز کا خوف ڈر ہی نہیں تھا کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، حتیٰ کہ 4 لڑکوں کے ہمراہ وہ اکیلی ہے۔ مجھے پتا ہے لڑکے سیلری نہیں بتاتے، پر مجھے تجسس ہو رہا ہے تو میں نے پوچھ لیا۔ ویسے تو نہ دیکھو، ایسی بھی کوئی بات نہیں پوچھ لی۔ زائرہ ان کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھتے اپنی پیشانی کھجا کر بولی، مجھے لگتا ہے تم لوگ بھٹا کھوری، ڈرگز بھی اسمگلنگ کرتے ہو۔ زائرہ نے پرسوچ نگاہیں ان سب پر جمائیں۔ اچھا خیر، جو بھی کرو، میرے پاس تم سب کے لیے ایک آفر ہے۔ زائرہ چمکتی کالی آنکھوں سے بولی، حسین چہرے پر بلا کی چمک تھی۔ مجھے اپنی ٹیم میں شامل کر لو، آئی سویئر، ایک پائی بھی نہیں لوں گی، بس مجھے ایڈونچر کرنے ہیں۔ میں فیل کرنا چاہتی ہوں چوری کرنے کے بعد کیسی فیلنگز آتی ہیں۔ زائرہ کی آفر پر ان سب کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ لگتا ہے صدمے سے بیچاری سٹک گئی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا دوسرے کے کان میں سرگوشی کیے بولا، مجھے تو شروع سے ہی کھسکی ہوئی لگ رہی ہے۔ دوسرا بھی ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ اب وہ سب چلتے فارم ہاؤس کے اندرونی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ سب سے آگے چلتے شخص نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور زائرہ کو اندر جانے کا کہا۔ زائرہ اس کی جانب مڑی اور دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے بھویں سکیڑتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ میرا پیزا کہاں ہے؟
ظاہرہ غصے سے بولی۔ آرڈر کر رہا ہوں بہن۔ مقابل ایک بار پھر اس کی پٹر پٹر چلتی زبان چلتے دیکھ مسکین لہجے میں بولا، ساتھ میں مجھے چلی گارلک سوس چاہیے، کیچپ میں نہیں کھاتی۔ ظاہرہ نے ایسے فرمائش کی گویا وہ کڈنیپ نہ ہوئی ہو، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی ہو۔ حقیقت بھی تو یہی تھی، وہ کھانا کھانے ہی تو آئی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد چکن فجیتا فلیور میں لارج سائز پیزا اس کے سامنے تھا۔ شکریہ شکریہ، اللہ آپ کو اور بڑا کڈنیپر بنائے۔ ظاہرہ کے بولنے پر سامنے کھڑے لڑکے نے اسے گھورا۔ میرا مطلب اور کامیابی عطا کرے۔ ظاہرہ گڑبڑاتی سوس پیزے کی سلائس پر لگاتی ہوئی بولی، ایسے نہیں گھورو، میرے پیزے کو نظر لگانی ہے کیا؟ وہ چاروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولی جو اس کو پیزا کھاتے دیکھ رہے تھے۔ اور اگر تم اس لیے گھور رہے ہو کہ میں تم لوگوں کو ایک ایک سلائس دوں گی تو تم لوگ بالکل غلط سوچ رہے ہو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ویسے کیا وہ گاڑی تم لوگوں کی اپنی ہے؟ ظاہرہ ٹہری گاڑیوں کی دیوانی ایک بار پھر دریافت کرنے لگی۔ نہیں، کرائے پر ہے، ان میں سے ایک شخص چڑ کر بولا۔ صحیح، اور یہ فارم ہاؤس؟ ظاہرہ نے آئی برو اٹھائے استفار کیا۔ پیزے سے مکمل انصاف چل رہا تھا۔ یہ بوس کا ہے، دوسرے کی جانب سے جواب آیا۔ بوس کون؟ ظاہرہ اب اپنے مطلب پر آئی تھی۔ آخر ایسا کون سا شخص تھا جو ظاہرہ کو اغوا کروانا چاہتا تھا؟ بس اسی کے دیدار کی حسرت ظاہرہ ملک کو یہاں کھینچ لائی تھی، جس نے تم جیسی خلائی مخلوق کو کڈنیپ کرنے کا کہا تھا۔ ان کا بوس چل کر بولا۔ ظاہرہ نے یکدم سپاٹ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ وری، میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکرا کر بولتی ایک بار پھر اپنے ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ الحمدللہ۔ ظاہرہ نے سوس کے خالی ریپر پیزے کے خالی ڈبے میں پھینکتے اپنے بیگ سے ٹیشو نکالتی ہاتھ صاف کیے بولی، پیزے کے لیے تھینکس بوس، اب میں چلتی ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ظاہرہ کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ ایک بار پھر کندھوں پر لٹکائے 2 انگلیاں پیشانی کی جانب لے جا کر ان سے بولی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ باہر جاتی ان تینوں کا بوس آگے بڑھتا سختی سے ظاہرہ کا بازو جکڑ گیا۔ تو نے کیا ہمیں مذاق سمجھا ہوا ہے؟ کب سے تیری بکواس سن رہے ہیں؟ وہ ظاہرہ کو پیچھے کھینچتے ہوئے بولا۔ ظاہرہ پر اصرار سا مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک زوردار کوہنی اس لڑکے کے سینے میں مار چکی تھی۔ وہ لڑکا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ ظاہرہ ہوا کی تیزی سے مڑتی 360 کک اس لڑکے کے سنبھلنے سے پہلے اس کو مار گئی۔ وہ لہرا کر نیچے گرا۔ تم لوگ تو مذاق کو سیریس ہی لے گئے ہو۔ ظاہرہ نے اپنی جیکٹ کے بازو اوپر کیے۔ اب بولو، مجھے جانے دے رہے ہو یا ہڈی پسلی کا قیمہ بنوانے کا ارادہ ہے؟ ظاہرہ پر اصرار مسکراہٹ سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی تم لوگوں کو دھمکی دے رہی ہے، تم کمینوں کی طرح کھڑے کیا ہو؟ پکڑ کر باندھ اسے، بڑی اکڑ ہے اس میں، ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو، اگر ہمت ہے تو پکڑ لو۔ ظاہرہ کندھے اچکاتے بڑے پرسکون انداز میں بولتی ان کو اشتعال دلانے کا سبب بن گئی۔ سب ظاہرہ ملک پر جھپٹے تھے، مگر محض کچھ ہی منٹوں میں زمین پر گرے اپنے ہاتھ پیر پکڑے کرا رہے تھے۔ ظاہرہ ملک کو کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہے تھے۔ میں یہاں آئی تو صرف اپنی مرضی سے، ورنہ کسی کی اتنی مجال کہ وہ ظاہرہ ملک سے زبردستی کوئی کام کروائے، ظاہرہ اس کی ٹانگیں نہ توڑ دے۔ ظاہرہ نے ایک بار پھر ایک زوردار کک سامنے گرے شخص کو ماری۔ وائے وائے، مجھے ایک نیا ایڈونچر پرووائڈ کرنے کے لیے شکریہ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ظاہرہ کہتے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولے سامنے دیکھے بنا باہر کی جانب بڑھنا چاہا، جب اس کا سر سامنے سے آتے کسی دیوار مانی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ظاہرہ ملک کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کالی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے باہر نکلنے کو تھیں، جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے شرارت چمک رہی تھی، اب وہی آنکھیں حیران و پریشان تھیں۔ شوق کی وجہ سے اس کا منہ کھل چکا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہوئے۔ آپ؟ ظاہرہ شوق سٹیٹ میں بولی۔ السلام علیکم سر۔ وہ چاروں یک زبان ہو کر بولے۔ ظاہرہ نے ایک نظر پیچھے کی جانب دیکھا اور پھر نظریں گھما کر سامنے دیکھا۔ مطلب آپ؟ ظاہرہ کو گویا 440 وولٹ کا کرنٹ چھو کر گزرا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں